تیر کا لگایا ہوا زخم، تلوار کا، نیزے کا لگایا ہوا زخم منتقل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ وقت آنے پہ، لیکن زبان کا لگایا ہوا اتنا خطرناک زخم ہوتا ہے یہ کبھی مٹنے کا نام نہیں لیتا۔ معاذ کہتے ہیں حضور کے زبان کی وجہ سے ہماری پکڑ۔ فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان رب تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے انسان کے لیے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اور یہی انسان اسی زبان کو استعمال کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر سکتا ہے، اور اگر اسی زبان کو انسان غلط استعمال کرے تو لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت بھی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر یہی زبان صحیح استعمال ہوگی تو انسان کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتی ہے، اور اگر اسی زبان کا استعمال غلط کیا جائے گا، بد اخلاقی ہوگی، بد کرداری ہوگی، لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہوگا، غیبت کرنے ہوگی، جھوٹ بولنے ہوگے، تہمت لگانی ہوگی، بہتان بازی کرنا ہوگی، تو پھر یہی زبان انسان کو زمین کی گہرائیوں تک نیچے لے جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت اٹھ جاتی ہے، وقت ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے پناہ مانگے نا، اگر ہم اس سے ملیں گے تو اس نے کوئی اچھی بات نہیں کرنی، اس کی زبان ہی گندی ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، اگر اس سے ملیں گے کوئی بات چیت کریں گے تو یہ الٹی بات ہی آگے سے کرے گا، کوئی نہ کوئی گالی بکے گا، یہ ایسی زبان استعمال کرے گا جو آگے سننے والا خود شرمندہ ہو جائے گا۔ فرمایا جس کے بد کرداری کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کے شر کی وجہ سے لوگ عزت کریں نا، اس سے برا شخص کوئی نہیں ہے کہ لوگ اس ڈر کی وجہ سے اس سے عزت کریں، اس کے سامنے نہ بولیں، اگر آپ بولیں گے تو یہ کسی کا چھوڑے گا نہیں، اس کی زبان اتنی تیز چلتی ہے، گندی اس کی زبان ہے۔ یہی زبان آقا علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دینا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک چیز مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے، زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا جائے گا، کسی کی عزت کو سر بازار نیلام نہیں کیا جائے گا، اگر اس کی زبان صحیح ہے، زبان پہ کنٹرول ہے، میں محمد کریم اس کو ضمانت دیتا ہوں وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ، یہی زبان ہے جس کا لگایا ہوا زخم کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تلوار کے لگائے ہوئے زخم، نیزے کے لگائے ہوئے زخم، چھریوں کے لگائے ہوئے زخم ایستا ایستا مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ زبان کا لگایا ہوا زخم یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ یہ دل کے اوپر جا کے لگتا ہے، اور جو زخم دل کے اوپر لگا ہو نا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر اسی زبان کی وجہ سے جو دل کے اوپر زخم لگانے والی ہوتی ہیں سالوں سال دشمنیں چلتی ہیں، خاندانوں کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں اسی ایک زبان کی وجہ سے۔ آقا علیہ السلام کا کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو انسان رب کو رب مانتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، یوم آخرت پر اس کا ایمان ہے کہ مجھے موت آنی ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، آخرت کا دن ہوگا، قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا جس کا یہ یقین ہے نا اس کو چاہیے کہ اگر وہ بات کرے نا تو اچھی بات کرے، اگر اچھی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، اچھی بات کرنے کی اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی، فرمایا پھر خاموش رہے۔ کیا کرے؟ پھر خاموش رہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا حضور مجھے بتائیے جنت میں لے جانے والے عمل کون کون سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ہے، روزے، حج، سارے اعمال بتائے درجہ و درجہ۔ فرمایا ان سارے اعمال کا جس چیز کے اوپر دار و مدار ہے میں وہ تجھے نہ بتاؤں؟ اللہ، معاذ کہتے ہیں حضور بتائیے کیوں نہیں؟ آقا علیہ السلام نے زبان کو پکڑا، فرمایا یہ زبان ہے، اس کو کنٹرول میں رکھو، سارے اعمال کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ معاذ کہتے ہیں حضور کیا زبان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ زبان ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم شغل میں کر جاتے ہیں، مذاق میں کر جاتے ہیں، یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایسی باتیں نکال جاتے ہیں۔ حضور کیا یہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، ان کی پوچھ گچھ ہوگی؟ اللہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ
तेरी माँ तुझे घूम पाए। ये जो लोग जहन्नम के अंदर औंधे मुंह डाले जाएंगे ना, वो किस वजह से डाले जाएंगे? यही जुबान होगी, यही बद किरदारी होगी, बद जुबानी होगी, बद अखलाकी होगी। उनकी जुबान का इस्तेमाल सही नहीं होगा, जिसकी वजह से औंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान अपनी जुबान से एक कलमा निकालता है, वो अच्छा कलमा होता है, खैर का कलमा होता है, लेकिन इंसान उसकी अहमियत को जानता नहीं, बस ऐसे अनजाने में बात कर दी, लेकिन बात वो अच्छी होती है। वो बात रब ताला को इतनी पसंद आती है कि रब ताला उसको जन्नती लिख देता है, रब ताला उसको जन्नत का सर्टिफिकेट दे देता है। फरमाया वही इंसान अगर अपनी जुबान से एक ऐसा लफ्ज निकालता है जो बुरा होता है, रब को नाराज करने वाला होता है, गंदा लफ्ज होता है, इंसान उसकी अहमियत को नहीं जा रहा होता कि मैं क्या जुबान से निकाल रहा हूं, ऐसे अनजाने में बात कर दी, लेकिन वो बात बुरी होगी। याद रखना हदीस है, फरमाया इंसान जन्नत के एक बालिश रह गया जन्नत के अंदर जाने से, इतना करीब पहुंच चुका जन्नत के, लेकिन अपनी जुबान का इस्तेमाल उसने ऐसा खतरनाक किया, रब को ऐसा उसने नाराज किया यकदम एक लफ्ज की वजह से। फरमाया रब ताला उसको वो जन्नत के करीब जो एक बलिश्त रह गया था ना फासला, उससे हटा के जहन्नम की गहराइयों के अंदर फेंक देता है। अपनी जुबान का इस्तेमाल हम ऐसा करें, ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकालें कि हमें दोबारा माजरत ना करनी पड़े, दोबारा में लोगों से माजरत ना करनी पड़े कि मेरी जुबान फिसल गई थी भाई, मेरी जुबान से ये लफ्ज निकल गए थे भाई। तलवार का जख्म मिट सकता है, ये जुबान का नहीं। किसी के ऊपर कीचड़ उछाला हुआ जल्दी साफ नहीं होता, आम कीचड़ पड़ जाए, कपड़े खराब हो जाए, कोई बात नहीं है, जल्दी धुल जाते हैं बड़ी बड़ी चीजें धोने के लिए, लेकिन ये जो जुबान से फेंका हुआ कीचड़ है ना, ये धुलने का नाम नहीं लेता। ये कब धुलता है? साल बीत जाते हैं फिर भी नहीं धुलता। और ये बातें हदीसें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये मेरे लिए भी इस्लाही बातें और आपके लिए भी, कि हम अपनी जुबान का इस्तेमाल ऐसा करें कि हमें दोबारा माजरत न करनी पड़े, और अपनी जुबान से ऐसी बात निकालें जो रब को राजी करने वाली हो। एक और हदीस है, आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हुजूर नजात किस में है? फरमाया अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान को काबू रखो, अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रखो, काबू रखो, निजात मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई परवाह नहीं, जुबान से क्या निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, किस तरह निकल रहा है, बल्कि हमारी तो आदत ही ये है, सलाम दुआ को तो छोड़े, हमारी जब मुलाकात होती है वो गालम गलोच से शुरू होती है, चाहे वो मजाक में कर रहे हो या हम जब मजलिस जमती है, यार दोस्त मिलते हैं, फिर हमारा बोलचाल कैसा होता है, हमारी जुबानों का इस्तेमाल कैसा होता है, जी हम सारे जानते हैं। भाई ये दुनिया है, दुनिया ने खत्म हो जाना है, उसके बाद हिसाबो किताब देना है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक